السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 100 سے 120 ختم۔ سورہ مائدہ کنٹینیو جو چل رہی تھی وہ آخری آیت 100 سے 120 120 تک۔ اردو ترجمہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں، جو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں اسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گے۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ تم اس سے پہلے ایک نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے امیات کو مان رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کا پایا، کہ یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ کچھ نہ جانتے ہو اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، دوسروں کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خواہ خود رائے راست پر ہو، اللہ کی طرف سے تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لی جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے اور شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی روایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ وہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تو صبر کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو غاروں میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، اور میری عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادر زادہ انڈے اور کوری کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس ساری نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں نے کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو، ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہم پر رزق دے، اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم سے کفر کرے گا میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو دنیا میں نہ دی ہوگی۔ گر جب یہ ایسا نہ دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے
کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ اللہ کی بندگی کرو، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت ان کا نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے۔ آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے پابند ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین و آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سورہ مائدہ اختتام، آیت 100 سے 120 یعنی 100 سے 120 تک، اردو ترجمہ آگے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔